فاتحہ اور درود پاک پڑھ لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ دنیا میں زیادہ تر لوگ دو چیزوں کے متعلق اپنے ذہن میں تصور بناتے ہیں۔ ایک یہ کہ نیکی کیسی کر رہے ہیں، دوسرا یہ کہ گناہ کون کون سے ہیں۔ جب گناہوں کی بات آتی ہے تو وہ مختلف قسم کے جو گناہ ہیں وہ ہمارے تصور میں آتے ہیں، لیکن ایک گناہ ایسا بھی ہے جو ظاہری طور پر بڑی لذت دیتا ہے، مزہ آتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ کسی کو کچھ پتہ نہیں لگا، اور اس گناہ کی وجہ سے انسان کا جسم اندر سے کھوکھلا ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ کی ناراضگی تو ہے، لیکن جسم بھی اندر سے کھوکھلا ہو رہا ہے، دماغ پر اثر کرتا ہے، دل پہ اثر کرتا ہے، اور یہ گناہ کرنے کے لیے کسی شراب کے ٹھیکے پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، سگریٹ کا دھواں اڑانے کی ضرورت نہیں ہے، ان سے بھی زیادہ خطرناک جسم کے اعضاء کو متاثر کر رہا ہے، نمازوں کی لذت ختم کرتا ہے، انسان کی روحانیت کا قتل کر دیتا ہے، ضمیر مردہ ہو جاتا ہے، دل اندر سے کالا ہو جاتا ہے، شرم نہیں رہتی، حیا باقی نہیں رہتی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے بھی ایسا کون سا خطرناک گناہ ہے انسان کے اوپر مرتب ہوتے ہیں۔ شریعت مطہرہ میں پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس گناہ کی طرف توجہ کروائی سے کی جانے والی بد نظری، وہ گناہ ہے آنکھوں کا زنا۔ اب چاہے کوئی مرد کسی عورت کو دیکھ کے دل میں تصور لاتا ہے، چاہے کوئی عورت کسی مرد کو دیکھ کے، چاہے کوئی مرد کسی مرد کو دیکھ کے، یا کوئی عورت کسی عورت کو دیکھ کے دل میں تصور لاتے ہیں کہ میں کاش مجھے موقع ملے اس کے ساتھ گندا کام کرنے کا، تو وہ اس کو لطف اندوز ہوتا ہے، پہنچ تو نہیں سکتا وہاں۔ ہر بندہ قدرت نہیں رکھتا کہ وہ دوسرے کے جسم تک پہنچ جائے، لیکن دل میں تصور کرتا ہے۔ اور گناہ کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ گناہ کی ابتدا ان آنکھوں سے ہوئی۔ اب تو اس گناہ کو لوگ گناہ نہیں نہ سمجھتے، باہر سڑکوں پر چوراہوں پر ٹولیاں لگا کے بیٹھتے ہیں
کہ جب یہاں سے کسی کی ماں بہن بیٹی گزرے گی تو اس کو دیکھیں گے، بعض لوگ تو تانے تک مارتے ہیں اور بڑے بڑے لوگ چپ ہیں، اس گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہے، اور اب اس گناہ نے اور آسانی کر دی، رات کو چپکے سے کمرے کی کنڈی لگا کے یوٹیوب کے اوپر، فیس بک کے اوپر گندی گندی تصویریں دیکھتے ہیں اور تصور کرتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے۔ کیا کبھی یہ سوچا ہے کہ یہ جس طرف تم جا رہے ہو یہ ایسا بے لذت گناہ ہے جو آپ کو دنیا میں بھی ذلیل کرے گا، آخرت میں بھی ذلیل کرے گا، جو تمہارے دل کا بھی قتل کرے گا، جسم کو بھی کمزور کرے گا۔ ہم سوچتے ہیں کہ نہیں، ان باتوں کے اوپر ذکر نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ مرد اور عورت ایک دوسرے کی ضرورت ہے، لیکن کیا اس ضرورت کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ جو لوگ ہوٹلوں میں جا کے چند پیسے دے کے اپنے جسم کو نیلام کرتے ہیں، کیا ان کو پتہ نہیں کہ جب کوئی شادی ہوتی ہے اس میں پورے خاندان کو بلاتے ہیں، دوستوں کو بلاتے ہیں، یاروں کو بلاتے ہیں، محلے والوں کو بلاتے ہیں، مولوی کو بلاتے ہیں، یا دیگر مذہب کے لوگ جو غیر مسلم ہیں، کوئی پنڈت جی کو بلائے گا، کوئی گرنتھی صاحب کو بلائے گا، کوئی پادری کو بلائے گا۔ اچھا، یہ ساری دنیا اکٹھی کر کے ہونا کیا ہے؟ ہو تو وہی رہا ہے جو ایک ہوٹل کے اندر 500 روپے دے کے کر رہے ہو، لیکن یہ اتنے لوگوں کو اس لیے بلایا تاکہ یہ بتا سکے کہ یہ لڑکا اور لڑکی ایک مقدس رشتے میں باندھے جا رہے ہیں، اور یہ رشتہ اس لیے مقدس بنا دیا گیا کیونکہ اس رشتے کی وجہ سے اولاد کو پیدا ہونا ہے، ایک انسان نے جنم لینا ہے، اور جس نے جنم لینا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ لوگ اس کو کہیں کہ یہ ان ماں باپ کی جائز اولاد ہے۔ اس اولاد کی عزت اور حرمت کے لیے یہ اتنا بڑا مجمع جو ہے وہ اکٹھا کیا جاتا ہے۔ بات ہونی چاہیے کہ کس گند کے اندر جا رہے ہیں سب۔ کیا 24 گھنٹے یہی بات ہونی چاہیے کس مذہب والوں نے کس مذہب والوں کو برا کہہ دیا، اور یہ جو سارے ہی مذہبوں کے نوجوان لڑکے لڑکیاں جو چھوٹے چھوٹے بچے گندگی کی طرف گرتے ہوئے جا رہے ہیں، کیا اس بارے میں بات نہیں ہونی چاہیے؟ اچھے اچھے لوگ خاموش ہیں، پوچھنے والے بھی خاموش ہیں، شرم محسوس کرتے ہیں کہ مولانا کو کیا پوچھیں۔ پیارے نبی کہیے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول آتے ہیں، فرمایا یا رسول اللہ، کیسی بات کہی، آپ بھی سنو گے حیران رہ جاؤ گے۔ فرمایا یا رسول اللہ، میرا زنا کرنے کا دل چاہتا ہے۔ آج کل کسی پیر کو کہہ دو گے؟ کسی پرسنالٹیڈ بندے کو کہہ دو گے؟ کسی افسر کو، کوئی بچہ اپنے ماں باپ کو کہہ دے گا یہ بات؟ لیکن کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوری کائنات کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں، جس کے دل میں جو تکلیف ہے، جس کے دل میں جو روگ ہے، جس کے دل میں جو پریشانی ہے، وہ جاتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرتا ہے۔ تو اس بندے نے آ کے کہا یا رسول اللہ، میرا تو دل چاہتا ہے کہ میں کسی کے ساتھ ایک رات گزاروں۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ناراض نہیں ہوئے۔ آج کل کے باپوں کی طرح نہیں، کٹ ملاؤں کی طرح نہیں کہ اچھا نکالو اس کو باہر، چیلے کھڑے ہو جاتے اٹھ کے، یہ کیسا بدتمیز ہے، نکالو باہر اس کو۔ نہیں، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا رحمت والا ہاتھ اس کے دل پہ رکھا اور پوچھا ہے میرے پیارے، کیا تم اس کام کو اپنی ماں کے لیے اچھا سمجھتے ہو؟ کہنے لگا نہیں یا رسول اللہ، میں اسے اپنی امی کے لیے اچھا نہیں سمجھتا۔ فرمایا اچھا تو یہ بتا، کیا تم اس کو اپنی بہن کے لیے اچھا سمجھتے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ نہیں، میں اسے اپنی بہن کے لیے اچھا نہیں سمجھتا۔ فرمایا کیا تم اسے اپنی خالہ کے لیے اچھا سمجھتے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ، میں اسے اپنی خالہ کے لیے اچھا نہیں سمجھتا۔ تو فرمایا پھر بیٹا اس بات کو سمجھ لو کہ اور لوگ بھی اسے اپنی ماں کے لیے، اور لوگ بھی اسے اپنی بہنوں کے لیے، اور لوگ بھی اسے اپنی خالوں کے لیے، اور لوگ بھی اسے اپنی بچیوں کے لیے اچھا نہیں سمجھتے۔ نواز دیوبندی کا شعر ہے نا کہ بد نظر اٹھنے ہی والی تھی کسی کی جانب،
اپنی بیٹی کا خیال آیا تو دل کانپ اٹھا۔ یہ ایک ایسا گناہ جسے انٹرنیٹ نے عام کر دیا۔ لوگ سڑکوں پر بیٹھے ہیں، چوراہوں پر کھڑے ہوئے ہیں، وال پیپر لگا رہے ہیں، لڑکے لڑکیاں اپنے الٹرنیٹو سیکس کی چیزیں، اس لیے ارے اللہ کے بندو یہ جس دلدل کی طرف جا رہے ہو یاد رکھو، جو ذہنی طور پر مریض ہو گیا، جس کی آنکھیں گند دیکھتی ہیں، جس کی آنکھیں گند دیکھنا پسند کرتی ہیں، جس کی آنکھوں میں 24 گھنٹے دوسروں کو دیکھ کے گندگی کے ارادے ہیں، اس بندے کا حافظہ کمزور ہو جائے گا، اس کی نگاہ کمزور ہو جائے گی، اس کا دل کمزور ہو جائے گا، اس کی روح کالی ہو جائے گی، اور وہ اس مکھی کی طرح ہوگا جو ہمیشہ گندگی کے اوپر بیٹھتی ہے اور گندگی کو پھیلانا پسند کرتی ہے۔ گندگی اور مکھی سے یاد آیا، مکھی بھی تو دو طرح کی ہے۔ یہ مکھی پیک کھاتی ہے اور بیماری پھیلاتی ہے، وہ مکھی پھول کے اندر سے اس کا رس چوستی ہے، پھر اس رس کو چھتے میں جا کے شہد۔ ہم نے طے کرنا ہے کہ ہمارے دماغ میں کون سی تربیت ہم نے پائی ہے۔ ہم گندگی کو دیکھ کے گندگی پھیلانے والے لوگوں میں سے ہیں یا اچھائی کو دیکھ کے اچھائی پھیلانے والے لوگوں کے اندر ہیں؟ بھی ہے، حدیث میں بھی ہے، کیا فرمایا؟ فرمایا کہ تمام عورتیں ایک لمبی چوڑی چادر اوڑھ کے نکلا کرو، ڈھانپ لیا کرو اپنے بدن کو تاکہ تمہارے پر گندی نگاہیں نہ پڑیں۔ تو یہ بات تو سارے مردوں کو پتہ لگ گئی، لیکن اسی قرآن میں اور اسی حدیث میں اسی رب نے اور یہی محمد الرسول اللہ نے اس کے علاوہ فرمایا، اس سے پہلے فرمایا، اور مردوں کو کہا، بچوں کو کہا، بڑوں کو کہا، بوڑھوں کو کہا، نوجوانوں کو کہا کہ خبردار اپنی آنکھیں نیچی کر لو، تمہاری آنکھیں کسی بیٹی کی طرف گندگی کے ساتھ اٹھنی نہیں چاہیے، ان آنکھوں کو نیچے کر کے رکھا کرو۔ یہ یاد ہے کہ عورت کو پردہ کرانا ہے، یہ یاد نہیں کہ جب خود کسی کے گھر جانا ہے تو اس کی بیٹی کی طرف گندی نگاہ نہیں ڈالنی ہے۔ یہ یاد ہے کہ بیٹی کے منہ کے اوپر پردہ لگا ہو، یہ یاد نہیں کہ کسی کی بیٹی گزرتی ہو تو اس کے ساتھ زنا کا ارادہ کرتا ہو۔ سمجھایا کس نے؟ یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا حدیث پاک میں کہ بد نظری کا اتنا وبال ہے، نماز پڑھتا ہے لذت نہیں آتی، قرآن پڑھتا ہے لذت نہیں آتی، دین کی بات کرتا ہے لذت نہیں آتی، کاروبار کرتا ہے لذت نہیں آتی، رات کو ساری دنیا چین سے سوتی ہے، یہ ساری رات دل میں دماغ میں دوسروں سے عیاشی کے پلان بناتا رہتا ہے، اس کو نیند ڈھنگ سے نہیں آتی ہے۔ اب وہ چاہے مرد ہو چاہے عورتیں ہوں، یہ جس انٹرنیٹ کے چکر میں پڑھ کے اپنی جوانیاں برباد کر رہے ہو، کیا یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ جب سے انڈسٹری آئی اس بات کی کہ ہم لوگوں کو رسالے چھاپ کے دیں، ہم لوگوں کو اچھی رنگین تصویریں چھاپ کے دیں، جب سے ہم سوشل میڈیا کے اندر گھسے تو اخباروں کے ساتھ ساتھ انٹرنیٹ کے اوپر بھی، سڑکوں کے اوپر بھی اشتہار لگنے لگے، مردانہ کمزوری کا علاج کروا لو، لکوریے کا علاج کروا لو۔ کیا پتہ نہیں لگ رہا دنیا کو کہ یہ تمہاری آنے والی نسلوں کو برباد کر رہی ہے یہ بد نظری؟